آج کا پہلا سوال ہے کوہاٹ سے. زید علی صاحب ہیں فرام کوہاٹ. سوال ان کا بڑا پیارا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ کل نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے اپنے والد نواز شریف کی یاد سے متعلق تیار کیے گئے ٹرک آرٹ کو سوشل میڈیا پہ شیئر کیا اور ساتھ میں لکھا کہ پچھا مڑوے ڈھولا تیری لوڑ پہ گئی. ویسے تو باپ اور بیٹی کی محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ بیٹی کے بلانے پہ باپ کو بھاگے بھاگے واپس آنا چاہیے. سر آپ کے خیال میں ڈھولے کو ملک کی ضرورت ہے یا پھر نون لیگ کو؟ آپ کے جواب کا انتظار ہے. زید علی صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بیٹیوں کا جو ہے نا ماں باپ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ بہت یونیک ہے. میرا ذاتی تجربہ ہے. آئی ایم آلسو بلیسڈ ود اے ڈاٹر. تو میرا تو ذاتی خیال یہ ہے کہ 20 بیٹوں پہ ایک بیٹی بھاری ہوتی ہے. سو یہ ڈھولا کی بجائے اگر ابا ہوتا تو زیادہ پچھا مڑوے ابا تیری لوڑ پہ گئی، وہ تو پھر دیٹ میکس اے لاٹ آف سینس. باقی ڈھولا شولا اگر سائز کے اعتبار سے ان کو ڈھولا وغیرہ کہا گیا ہے تو وی جسٹیفائڈ ہے. میں نے ایک بار کہا بھی تھا کہ نواز شریف جو ہیں وہ جب تشریف لاتے ہیں پہلے ان کا پیٹ آتا ہے، پھر ان کا پیٹ آتا ہے، پھر ان کا پیٹ آتا ہے، آخر پہ وہ خود تشریف لاتے ہیں. سو اس اعتبار سے اچھا ہے. اب ڈھولے کو ملک کی ضرورت یا ملک کو اس کی ضرورت، یہ تو کبھی کائنات، یہ دنیا رکتی نہیں ظالم کسی کے لیے. یہ تو نہ 3 میں نہ 13 میں ایک مقروض قرضوں کی دلدل میں دھسا ہوا ملک، بے روزگاری، مہنگائی، غربت، جہالت عروج پہ، بے روزگاری عروج پہ. تو کیا ہمارا اللہ معاف کرے ملک اور کیا اس کا ڈھولا. تو پتہ نہیں ان کو ضرورت ہوگی، لیکن میرا خیال ہے اب اس پہ بھی ان کو سر نو غور کرنا چاہیے، چونکہ اس ملک سے مزید کچھ نکالنا مشکل ہے. اس ملک میں رہ کچھ نہیں گیا. تو جتنا اس کو ایڈوانس میں بیچا جا سکتا تھا وہ بک چکا ہے. یہ جو اتنی آپ کی وہ نسلیں جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی اگر گروی پڑی ہیں تو ظاہر ہے وہ میں نے تو نہیں یا زید علی صاحب آپ نے تو نہیں کیا یہ کام، یہ حکمرانوں کے کام تھے، انہوں نے کیے ہیں. تو کسی کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا کن کن کے بغیر چل رہی ہے. آپ ذرا دیکھیں انسانی تاریخ یہ کروڑوں سال پہ محیط ہے، خربوں انسان آئے اور چلے گئے، لیکن فلاسفرز یہ کہتے ہیں کہ اگر چند نام بنی نوع انسان سے، چند نام شروع کرتے ہیں ہم اپنے پروفٹس سے خاتم النبیین تک، اس کے بعد جو عظیم شخصیات ہیں روحانی شخصیات کے علاوہ، بڑے بڑے واریئرز کانکررز سے لے کے بڑے بڑے سائنٹسٹ تک ایسے گئے جیسے کبھی آئے نہیں تھے. دنیا تب بھی چل رہی ہے. اب انہوں نے سورج چاند بنا لیا ہے، ان کے بغیر بن گیا سارا کچھ. مریخ پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. چاند پہ پہنچ گئے، ان کے بغیر ہی پہنچ گئے. اب جو لیٹسٹ میں تو افواہ ہی کہوں گا، اللہ بہتر جانے افواہ ہے کہ حقیقت ہے، کہ موت آپشنل ہونے جا رہی ہے. چند سال کی بات ہے، another 5, 10, 15, 20 years موت آپشنل ہو جائے گی. جو بندہ افورڈ کر سکتا ہے نہیں مرنا وہ نہیں مرے گا. تو اس میں یہ ڈھولے شولے، یہ ہم جو ہے نا شخصیت پرست لوگ ہیں. آج بھی بھٹو صاحب اچھے پولیٹیکل لیڈر تھے، اپنی اننگ کھیلی انہوں نے، ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی، وہ آج تک موجود ہے، ایک ریالٹی ہے وہ. لیکن جب تک سورج چاند رہے گا بھٹو تیرا نام رہے گا. وہ نہیں، دنیا
کہ چہرے تبدیل کردنے والے لوگوں کے بھی اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں. تو اس لیے یہ ڈھولا شولا بس باقی ٹھیک ہے. یہ ہم چونکہ ڈھولا شولا ٹائپ سننے کے عادی ہیں تو ہمیں ڈھولا سنا دیا گیا ہے. ہم کون سا ٹولا, کیسا ٹولا؟ کچھ بھی نہیں. کبھی جدے بھاگ گئے, کبھی لندن بھاگ گئے, کبھی چھانگا مانگا کر لیا, کبھی میریٹ ہوٹل وہاں دکان لگا لی, کبھی سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑے, کبھی جسٹس قیوم کو انسٹرکشنز جاری کر دی. کیا ہے یہ ملک ہے؟ اس طرح نہیں چلا کرتے معاملات. اسی لیے ہم لوگ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ ڈھولوں شولوں سے اگر نکل آئے ہم کبھی, جس کی مجھے امید بہت کم ہے, چونکہ ہم ایک بہت ہی, میں کیا لفظ استعمال کروں, کس قسم کے لوگ ہیں, اور ہمیں سزا مل رہی ہے. میرے تو ایمان کا حصہ ہے. ہمیں بت پرستی سے روکا گیا, ہم نے شخصیت پرستی شروع کر دی. اور یاد رکھنا میرے بھائی, شخصیت پرستی بت پرستی سے کہیں زیادہ خوفناک. اس کی وجہ ہے جب آپ ایک بے جان چیز کو, لکڑی کا ہے بت, یہ مجسمے پڑے ہیں میرے پاس پہ, پلاسٹر آف پیرس کا ہے, وہ فائبر گلاس کا بنا ہوا ہے, لوہے کا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, پتھر کا ہے, کیا ہے, اس کی پوجا کرو گے تو اس کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. لیٹے رہو سارا دن اس کے سامنے, دھڑے مار مار کے روتے رہو. بت بیچارہ انسان کو جب آپ یہ ٹولے شولے کرتے ہو نا, پھر ٹولے پھٹ جاتے ہیں. انسان اپنی اوقات سے باہر. آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں چلتے چلتے, وہ سن لیں آپ. نیپولین بوناپارٹ, ون آف دا گریٹسٹ کانکررز, وہ کانکررز نہیں, کانکررز میں شامل نہیں ہیں, وہ فلاسفر بھی تھا. ایک بات یاد رکھیں, ایک بار اس کے کسی جنرل نے کہا کہ اس کو جنرل یوں نہیں یوں کر لیں. اس نے کہا کیوں؟ تو جواب دیا اس جنرل نے, اس جونیئر نے نیپولین کو, کہ سر یہ ایونٹس کا تقاضا ہے, حالات کا تقاضا ہے, چل یوں کہہ لیں. تو آپ کو پتہ ہے نیپولین نے کیا کہا تھا؟ نیپولین نے کہا تھا آئی ایم دا ون جو کریٹ کرتا ہے حالات. پھر کیا ہوا؟ سینٹ ہیلینا میں جب نیپولین بے بسی کی موت مرا تو ایک برٹش اور ایک ان کا ڈاکٹر تھا, پوسٹ مارٹم ہوا, لیور نکالا, جگر نیپولین کا, اور وہ فرینچ ڈاکٹر نے اس برٹش ڈاکٹر کو کہا کہ یہ کرتی ہے سینٹ ہیلینا کی آب و ہوا انسانی جگر کے ساتھ. وہ گل سڑ چکا تھا. تو یہ انسانوں کی کوئی حیثیت, کوئی اوقات. ادھر گئے تیمور شیمور دنیا, چنگیز خان. اچھا بھائی تو کتنی دیر چنگیز خان, بعد میں کیا ہوا؟ اس لیے چھوڑیں یہ, بس اس بات کو یہیں تک رکھتے ہیں. کوئی ٹولا شولا نہیں ہوتا. فصلیں اور نسلیں وہ چاہے بادشاہوں کی ہوں, فصلیں کٹنے کے لیے ہوتی ہیں, نسلیں مرنے کے لیے ہوتی ہیں. ان کی کوئی اوقات نہیں. زارز آف رشیا, کبھی کسی نے سوچا ان کی طاقت؟ اللہ معاف کرے جتنی بے بسی کی موت مارے گئے. فرینچ ریولوشن میں کیا ہوا؟ کہاں ہے خاندان مغلیہ؟ آج کو بندہ جب کہتا ہے نا میں مغل, تو لوگ دل میں ہنستے ہیں, یہ لوہار ہوگا. ایسا ہی ہے. کہاں گئے وہ ایران کے صفویز؟ توبہ ہے عروج کی. واٹ ہیپن ٹو آٹومنس, یہ ارطغرل وغیرہ, یہ عثمان غازی کدھر؟ میں جب ترکی گیا ہوں میں نے اپنے انفلوئنشل دوستوں سے بات کی, یار اس خاندان کا کوئی تو بچا کچھ مجھے, کوئی شہزادہ, کوئی شہزادی, کوئی ان کا کوئی وارث. وہ بھلے جھونپڑی میں بیٹھا ہو, میں صرف دیکھ لوں کوئی ہائی, کوئی اتنے بڑوں کے نام و نشان مٹ گئے. یہ میں آج کل میں نے 3-4 دن پہلے میں نے کالمز بھی لکھے ہیں جنگ اخبار میں. بیگمات کے آنسو,
مغلوں کی شہزادیوں کو باورچیوں کے ساتھ شادیاں کرنی پڑیں. خواجہ حسن نظامی صاحب کی کتاب ہے اس زمانے کی. ایک کہانی کا عنوان ہے بھکاری شہزادہ. وہ بہادر شاہ ظفر کا بیٹا تھا. تو کسی نے کہا تو رات کو کیوں؟ وہ کہتا تھا اللہ تھوڑا آٹا دے یا دلوا دے، تو ہی دے گا تو ہی دلوائے گا. یہ اس کا نعرہ تھا. وہ رکتا نہیں تھا کہیں. تو بہت کم لوگ جانتے تھے کہ یہ کون. تو کسی نے کہا کہ تم دن کو، اس نے کہا دن کو نکلتے وقت شرم آتی ہے. یہ کیا ٹولے شولے، کچھ نہیں ہے. مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. کبھی خبریں پڑھتے ہو آپ ٹیپو سلطان کی اولاد کے ساتھ کیا ہوا؟ میں پتہ نہیں کتنی بار سعودی عربیہ گیا ہوں. میں مکہ، مدینہ منورہ میں جو بڑی 50-60 سال سے جو پاکستانی رہ رہے تھے، میں ان سے کہا کرتا تھا کہ یار پرانے خاندانوں میں سے کوئی ہو نہیں، بس میں اس بندے کی شکل میں وہ کوئی 1500 سال پرانی شکل تلاش کروں گا. یار یہ اچھا فلاں خاندان کو ایک ملا مجھے طویل ترین جد و جہد کے بعد. اس کا تعلق تھا بی بی حلیمہ، دائی حلیمہ کے خاندان سے. وہ بہت بڑے تھے. وہ یہ ایک ٹریول ایجنٹ سعودی عربیہ. وہ نام و نشان ہی کوئی. مجھے بے شمار لوگوں نے کہا کہ یہاں تو اوریجنل جو جینون رہنے والے تھے اہل مدینہ اور اہل مکہ، ان کا تو نام و نشان نہیں. بہت نہیں کدھر چلے گئے. انسان کو ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ بھی نہیں. ہم سب زمین کا اناج ہیں. ہماری ٹوٹل اوقات زمین کا اناج. ہم اناج کھاتے ہیں، زمین ہمیں کھا جاتی ہے. اوپر بھلے مقبرے بنائے رکھو، اس کی کوئی حیثیت نہیں.